بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ایک اور داستان آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے ہوئے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن گھٹے ہوئے جسم کے ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے بتوں سے سخت نفرت ہے۔ میں اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرا نام ہے عبد العزیٰ۔ اس کا مطلب ہے عزیٰ کا بندہ، اور عزیٰ کافروں کے ایک بت کا نام تھا۔ اس قسم کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے، اس لیے آپ انہیں اچھے ناموں سے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، عبد العزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور تم بتوں کے دشمن ہو۔ نوجوان نے جب اپنا یہ نام سنا تو بہت خوش ہوا، عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہ نوجوان تاریخ میں اپنی کنیت ابو عقیل کے نام سے مشہور ہے۔ کنیت اس خاندانی نام کو کہتے ہیں جس سے عرب کے لوگ کسی کو بھی اس کے بیٹے، بیٹی یا ماں باپ کے نام سے نسبت سے پکارتے تھے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سچے دین اسلام سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اپنی جان ہر وقت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے خلاف جتنی لڑائیاں پیش آئیں، وہ ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر لڑائی میں بڑی بہادری سے لڑے۔ ہجرت کی 9ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی لڑائی کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے 30,000 مجاہدین تیار ہو۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک، سواریوں اور دوسرے سامان کا انتظام کرنا پڑا، جس کے لیے بہت زیادہ روپے کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں روپیہ، پیسہ، غلہ، کھجور، اونٹ، گھوڑے اور جو چیز بھی وہ دے سکتے ہیں دل کھول کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر تمام صحابہ نے اس قدر اسباب دیا کہ مسجد میں بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ ان دنوں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بہت تنگ تھا، بہت مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ ان کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ تمام صحابہ اس نیک کام میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو ان کو بہت غیرت آئی کہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ بس اسی وقت اٹھ کر ایک یہودی کے پاس گئے۔ اس یہودی کو اپنی زمینوں کی سینچائی، یعنی زمینوں کو پانی دینے کے لیے، کھیتوں میں پانی دیتے ہیں نا، اس کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یہودی سے طے کیا کہ وہ رات بھر اس کے کھیتوں کی سینچائی کریں گے، اس کے بدلے میں وہ ان کو 6-7 سیر کھجوریں دے گا۔ چنانچہ ساری رات کنویں سے پانی کھینچ کر مشک بھرتے، پھر اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر کھیتوں کی سینچائی کرتے رہتے۔ صبح ہوئی اور مزدوری کے بدلے میں جو کھجوریں انہیں ملی، ان میں سے آدھی تو اپنے بال بچوں کے لیے گھر میں چھوڑی اور آدھی لے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منافق بھی بیٹھے تھے۔ بچوں، آپ کو پتا ہے نا، منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ لوگ اتنی سی کھجوریں دے کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں کی اس حرکت سے اللہ ناراض ہو اور اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ منافق لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوشی سے صدقات دینے والے مومنوں پر آوازیں کستے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا تو بچوں، ہجرت کے 11ویں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو عرب کے بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا یا اسلام سے بالکل ہی پھر گئے۔ اس طرح ملک میں بد امنی پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شریر لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور چند ماہ کے اندر اندر سب کو کچل ڈالا۔ باغیوں میں سب سے طاقتور تھا مسیلمہ کذاب۔ اس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر کے یمامہ میں 40,000 آدمیوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر اس کے مقابلے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے اور یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے لشکر اور مسلمانوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کا ایک تیر ان کے شانوں اور دل کے درمیان آ لگا، جس سے وہ بہت شدید زخمی ہو گئے اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ باقی مسلمانوں نے انہیں اٹھا کر پیچھے لے جا کر اونٹ کے ایک کچاوے میں لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد دشمن نے اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں اونٹوں کے خالی کجاوے رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک انصاری بہادر حضرت معین بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، اے انصاریو، اللہ سے ڈرو اور آگے بڑھ کر حملہ کرو۔ ان کی آواز سن کر حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو عقیل، کیا کر رہے ہو؟ تم زخمی ہو، لڑنے کے قابل نہیں ہو۔ مگر حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پکارنے والے نے میرا نام لے کر پکارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اس نے تو سارے انصار کو پکارا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انہوں نے زخمیوں کو بھی لڑائی کے لیے بلایا ہے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں بھی تو انصار میں سے ہوں، میں اس پکار کا جواب ضرور دوں گا، خواہ مجھے گھٹنوں کے بل چلنا پڑے۔ پھر وہ تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، ساتھ ہی انصار کو للکار کر کہا، اے انصار، حنین کی لڑائی کی طرح دوبارہ دشمن پر حملہ کرو۔ ان کی للکار سن کر مسلمانوں نے ہر طرف سے جمع ہو کر دشمن پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دشمنوں نے مسیلمہ کے باغ میں پناہ لے لی، مگر مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور باغ میں گھس کر ہزاروں کافروں کو مار ڈالا۔ ان میں مسیلمہ بھی شامل تھا۔ اپنے سردار کو جب قتل ہوتے دیکھا تو دشمن کے تو اوسان خطا ہو گئے اور بچے ہوئے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے باوجود سر دھڑ کی بازی لگا کر لڑے، یہاں تک کہ ان کا ایک پورا بازو کٹ گیا اور جسم پر 14 ایسے زخم آئے کہ ان میں سے ہر ایک زخم کسی بھی آدمی کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ آخر وہ زمین پر گر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ان کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، اے ابو عقیل۔ حضرت ابو عقیل نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، لبیک۔ پھر پوچھا، کس کو شکست ہوئی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کا دشمن مسیلمہ مارا گیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہہ کر اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آخری ہچکی لی اور جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مدینہ واپس گئے اور اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ سنایا تو انہوں نے فرمایا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے اور ان کو اس کی بہت آرزو تھی۔ اللہ نے تو ان کی آرزو پوری کر دی۔